قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے یا دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، انسان اگر نیک ہو اور نیکی کے ارادے کرتا ہو، نیتاً بھی نیک ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہے، اور پھر اس سے جب درجہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان درہائے مقدس کی زیارت کروں، وہاں جا کے رب کی عبادت کروں، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور سب سے بڑھ کے اپنے آقا، کائنات کے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا کر ان کو سلام پیش کروں۔ جی ناظرین، یہ بڑے پیاری خواہشات ہیں، اور کہتے ہیں نا اس خواہش پہ بندہ قربان ہو جائے۔ اچھا، جب بہت زیادہ لو لگی ہوتی ہے نا، تو پھر بندہ ہر سانس میں کوشش کرتا ہے کہ کس طرح وہاں کا میرا وسائل پیدا ہو جائے، وہاں پہنچ جاؤں۔ اور پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواب میں بھی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہمیں عمرے کی دعوت دی گئی ہے، ہمیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس میں بعض تو میں نے جیسے کہ بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں تو ان کو خواب میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ حقیقتاً بلاوا آتا ہے، وہ حقیقتاً ان کو ندا آتی ہے کہ تم حاضر ہو جاؤ۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اس سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر آپ ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اچھے سچے خواب میں سنائیے گا، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے بتایا گیا کہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے، تو بات روکنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مفتی صاحب کی اجازت سے ہم ایک وقفے پہ جائیں گے، پھر اس بات کو یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ بھی اچھے سچے خواب سوچ کے رکھیے، بلکہ لکھ کے رکھیے، اور ٹی وی والیوم ضرور بند کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا آپ سے کہ حج اور عمرے کے حوالے سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو وہ شوق بعض اوقات خواب میں بھی نظر آتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حج عمرے پہ جاتا ہوا دیکھتا ہے، یا اس کو کوئی اشارے ملتے ہیں یا ندا آتی ہے، اور واقعی وہ چلا بھی جاتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مصعب سے گفتگو کریں گے، اور میں نے جیسے کہا تھا کہ اپنے اچھے سچے خواب سوچ کے رکھیے، ہم آپ کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مصعب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، بڑا دل چاہتا ہے درہائے مقدس پہ جانے کے لیے، کیا فرمائیں گے؟ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی اشکر بھائی، جو آپ نے پوچھا، اور یہ عام طور پر بہت سے لوگوں کو خواب میں یہ مناظر نظر آتے ہیں۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں، نمبر ایک صورت میں، کہ جن کو ہر وقت ان کے خیال و خواب میں مدینہ شریف یا مکہ مکرمہ کہ وہاں کی حاضری ہو جائے کسی طریقے سے، تڑپ جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، تڑپ ہوتی ہے، اور یعنی وہ جانے کی استطاعت نہ بھی رکھیں تب بھی تڑپ ہوتی ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور انہیں تو پھر گھر بیٹھے بیٹھے حضوری ہو جاتی ہے۔ بعضوں کو وہاں حاضر ہو کر حضوری نہیں ہوتی، بعضوں کو یہاں حضوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ہر طرح یعنی ہر وقت خیالات، ہر وقت یہی تمنا، تو پھر ایسے لوگوں کو خواب میں چونکہ خیالات اچھے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ذہن و دماغ میں رچی بسی ہوتی ہیں، تو پھر خواب بھی وہی نظر آتے ہیں، کبھی مکے میں، کبھی مدینہ میں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہا جائے گا دیکھنے والا خوش نصیب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمنا تو ہے لیکن نارملی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہر وقت ایسا ہی ہے، بس چاہت ہوتی ہے کہ بھئی وہاں جائیں۔ تو ایسا بندہ اگر خواب میں دیکھے تو اس کی پھر چند صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں، سچویشن ایسی نہیں ہے، لیکن اگلے چند دنوں میں یا کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں سچویشن ایسی بن جائے گی کہ آپ وہاں پر جانے کے قابل ہوں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ آپ کی حاضری بھی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حاضری نہیں ہوئی تو پھر کوئی بہت بڑی حاجت جو ہے جو مدتوں سے تھی وہ پوری ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے نا, کیونکہ حج اور عمرہ یعنی وہاں کی جو حاضری ہے بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے, تو کوئی بہت بڑی دنیاوی یا دینی حاجت پوری ہوگی. اس کی ایک صورت اور بھی ہے کہ دیکھنے والا اگر دین سے دور ہے, نہ کوئی تمنا ہے ایسی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ظاہر میں بلیم نہیں کر رہا ہوں لیکن دیکھا ہے میں نے کہ دنیا بھر میں ہر جگہ وہ جاتے ہیں لیکن وہ نہیں گئے تو حج کو نہیں گئے, نہیں گئے تو مکہ شریف اور مدینہ منورہ نہیں گئے, ایسے لوگ بھی ہیں. تو اگر دین سے دور شخص سے کوئی جانے کی تمنا بھی نہیں ہے اور وہ اگر خواب میں مکہ مکرمہ یا مدینہ شریف دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ بھائی ذرا اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے راستے کی طرف آ جاؤ, نیکیوں کی طرف آ جاؤ, اطاعت الہی اور اطاعت رسول, اتباع رسول کی طرف آ جاؤ. جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں ہے, ڈھنگ یہ ہے کہ مکہ اور مدینے کو اپنا مرکز بنا رہا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ نے وضاحت پیش کی. اللہ تعالیٰ مدینہ اور مکے کو ہماری زندگی کا مرکز بنا دے. اور شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زینب بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے آج سے 2 دن پہلے خواب میں دیکھا, میں اور میری بھابھی ہیں, ہم لوگ کسی مزار پہ گئے ہیں اور مزار پہ ایک میت ہے کسی بزرگ کی, اور وہ بزرگ ہے لیکن ہمیں پہچان میں نہیں آ رہا یہ کون ہے. ہم لوگ آگے چلے گئے ہیں اور آگے چاولوں کے شاپر بچ رہے ہیں, چاول نہیں ہے, اور ایک آدمی کھڑا ہے تو اس نے نا ایک پرات میں وہ پیالے رکھے ہوئے ہیں مٹی کے, کسی میں میوے ہیں, کسی میں مٹھائی ہے, کسی میں برفی ہے. کسی میں کیا ہے؟ برفی, میوے, مٹھائی اور برفی. جی جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا یہ مجھے بھی دے دیں, تو انہوں نے کہا آپ اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ اٹھا لیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک میں نے لڈوؤں کا پیالہ اٹھایا ہے اور ایک میں نے میووں کا اٹھایا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میں اپنی بہن کے لیے لے لوں, ایک انہوں نے کہا لے لیں, تو وہ میووں والا میں نے اپنی بہن کو دے دیا اور جو لڈو والا پیالہ ہے وہ میں نے رکھ لیا ہے. اچھا. اور پھر میں اپنی بہن کو دے کے یہ پوچھ رہی ہوں کہ میں یہ اس میں میوے, آپ کے میوے پیالے میں سے میوے کھا لوں, تو وہ کہہ رہی ہے کھا لیں آپ. اچھا اچھا آپ پڑھتی ہیں, میرڈ ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ آپ زینب آپ پڑھتی ہیں یا کیا ہے, میریڈ ہے, سنگل ہے؟ سنگل ہوں. اچھا. کوئی پریشانی رشتوں کے سلسلے میں؟ جی جی ٹھیک ہے, چلیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بار عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, درود پاک کی کثرت رکھیے گا, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں سبزآباد سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں, ایک میرا ایک میری بیٹی کا. جی میری میں بہن دیکھ رہی ہوں کہ میں کچن کی شیلف پہ بہت ساری چھپکلیاں ہوتی ہیں, اور میں کس میں شیلف میں؟ کچن کے شیلف پہ بہت ساری چھپکلیاں ہوتی ہیں. جی کیا کہتی ہیں؟ اور ایک منٹ ہم مس کر گئے. چھپکلیاں ہوتی ہیں, پھر کیا کہا آپ نے؟ میں پلاسٹک کی تھیلی کو ایک تھیلی ہوتی پلاسٹک کی پڑی, اس کو کھولتی ہوں, الٹتی ہوں تو 4 کیڑے نکل کر 4 طرف جاتے ہیں. ایک مشرق کی طرف غائب ہو جاتا ہے, مجھے ڈر بھی لگتا ہے, اور ایک چھپکلی جو ہے وہ ٹی وی لانچ کی طرف جانے لگتی ہے. تو میں مارنے چوہے بھی ہوتے ہیں اس میں؟ نہیں چھپکلیاں ہوتی ہیں, تھیلی جب بول لیتی ہیں 4 نکلتی ہیں, 4 مختلف سمتوں میں جاتی ہیں. 4 کیڑے نہیں, 4 کیڑے ہوتے ہیں. اچھا چوہے ہوتے ہیں. یہی تو کس کر رہا ہوں. نہیں کیڑے, صرف کیڑے ہوتے ہیں. اچھا کیڑے ہوتے ہیں, چوہے نہیں, کیڑے ہوتے ہیں. جی جی کیڑے ہوتے ہیں. اچھا تو ٹھیک. وہ نا نکل کے 4 طرف جاتے ہیں, ایک مشرق کی طرف غائب بھی ہو جاتا ہے, اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے. اور میں دیکھتی ہوں ایک چھپکلی ہماری ٹی وی لانچ کی طرف جانے لگتی ہے, تو میں نا اس کو مارنے لگتی ہوں, لیکن وہ ٹی وی لانچ میں چلی جاتی ہے. اور دوسرا خواب جو ہے میری بیٹی کا ہے, جس میں اس نے دیکھا ہے تو شیشہ دیکھتی ہیں کہ وہ اس کی سیدھی سائڈ کی نیچے والی 3 داڑیں اور ایک دانت نہیں ہوتا. کیا دوبارہ کہیں؟ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا, شیشہ دیکھا, اور شیشے میں نیچے والی 3 داڑھیں, اور کیا بتا آپ نے؟ ایک دانت نہیں ہوتا. ایک دانت, لیکن مسوڑے بالکل صاف ہوتے ہیں اور درد بھی نہیں ہوتا. اور اس کو باقی سارے دانت زیادہ تر خراب نظر آتے ہیں, اور ایک دانت جو خراب ہوتا ہے وہ ہاتھ لگاتی ہے تو اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ ہی حصہ باقی بچتا ہے. پھر وہ اسے ہاتھ میں لے کر کہتی ہے کہ میں امی کے پاس آتی ہوں, اور اس کو دکھاتی ہوں, اور وہ پریشان ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کے معاملات کچھ ڈسٹرب ہیں؟ جی ٹھیک ہے. چلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو پرسکون گھر بنا دے. اپنا خیال رکھیے گا, کوشش کرے گا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے, اور میری امی کا خواب ہے کہ انہوں نے کچھ دنوں پہلے خواب میں دیکھا کہ جس طرح سے نا ان کو کرنٹ لگا ہے, اور اتنی زور سے کرنٹ لگے کہ دماغ تک نا کرنٹ ان کو محسوس ہوا ہے. تو اس سے نا اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, مطلب کہ دماغ میں ان کو ایسے محسوس ہوا جس طرح کرنٹ لگے, آنکھ کھل گئی ہے. تو دوسرا انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے نا وہ نا میرے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہیں کہیں, تو آگ لگی ہوئی ہے, اور جس طرح نا قربانی نہیں ہوتی کہ کھالے کھالے ہوتی ہیں, وہ کچھ ویسے بھی ہے کہ ان کو ایسے لگ رہا ہے اس طرح قربانی ہوئی ہے, اور ایک طرف کھائی ہوتی ہے تو وہ گرنے لگتی ہیں, لیکن آپ پیچھے بچت ہو جاتی ہے, سنبھال لیتی ہیں, وہ اپنے آپ کو گرتی نہیں ہیں. کچھ ایسے کر کے دیکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے مریم بہن, آپ لاہور سے شامل ہوئی. والدہ نے دیکھا ہے, ان کی والدہ نے دیکھا ہے. جی والدہ نے دیکھا. ٹھیک ہے مریم بہن, لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی خیریت سے ہیں؟ ارے میری بہن بڑے دیر بعد حاضری ہو رہی ہے آپ کے اس پروگرام میں. بھائی آپ کا نمبر ہی نہیں ملتا, آپ یہ پروگرام روز کیا کریں. اچھا چلیں, آپ دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. انشاءاللہ. جی میری بہن. مفتی بھائی کو بھی بہت بہت سلام. السلام رحمۃ اللہ. جی اللہ پاک ان کو صحت, زندگی اور عافیت دے ان کو بھی. آمین آمین آمین. جی بھائی میرا 2 خواب ہیں. جی جی. ایک خواب تو یہ کہ میں نے دیکھا 4-5 مختلف گملے پڑے ہوئے, ان میں ڈفرینٹ کلر کے پھول ہیں, تو میں ان کو پانی دے رہی ہوں. اور دوسرا میں نے خواب یہ دیکھا کہ کوئی طوفان ہے بہت زیادہ, بالکل اندھیرا ہے, کوئی نظر نہیں آتا بالکل, یعنی جیسے دھواں سا ہو یا اندھیرا ہو, کوئی مطلب سجھائی نہیں دیتا کہ کون ہے. تو وہاں میری امی کی آواز آتی ہے, تو میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ بس دعا کریں, اللہ رحم کرے, اور آپ یہیں بیٹھیں, ابھی یہ طوفان چھٹ جائے گا تو پھر یہ کہ میں یہیں آپ سے آ جا مل لوں گی. بس میں نے یہ خواب دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی. والدہ حیات ہیں؟ نہیں جی نہیں, والدہ میری حیات نہیں ہے. دعا کیجیے گا ان کے لیے بھی. چلے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر طاہر علی بات کر رہا ہوں بھاولپور سے. طاہر علی بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر, میں 2-3 دن سے جو ہے نا کبھی اپنے والد کو دیکھ رہا ہوں, کبھی اپنے چچا کو دیکھ رہا ہوں, کبھی اپنی دادی کو دیکھ رہا ہوں. یہ فوت شدہ ہیں یہ. اچھا, مطلب خواب میں مردے دیکھ رہے ہیں, جان پہچان والے مردے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. کچھ بات نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں, بس ویسے ہی نظر آ رہے ہیں. اچھا خوش دیکھے ہیں یا پریشان حالت میں دیکھیں؟ بس خاموش ایسے ہی بیٹھے ہوئے, چپ ہو کے بیٹھے. میں کچھ ان سے پوچھ رہا ہوں تو کچھ بتا نہیں رہے, بس ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے طاہر بھائی, بھاولپور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا خواب کیا کہتا ہے یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے, میں آپ لوگوں سے بہت سیکھتی ہوں. بہت شکریہ میری بہن, بہت شکریہ. اللہ خواب میرا یہ ہے کہ ہم کہیں صحرا میں ہیں, ایک اور خاتون ہے. خواب جب میں نے دیکھا تو میں انہیں پہچانتی ہوں, اب مجھے یاد نہیں کہ وہ کون ہے. تو وہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے سامان, تو میں یہ سوچ رہی ہوں کیا ہے سامان ہے؟ سامان کچھ نہیں ہے, سامان کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ہاں میرے اور سکتا ہے کوئی بھی نہیں وہاں, ریت ہے. ایک اور خاتون ہے اور میں ہوں باہر پورے ایریا علاقے میں, ہم 2 ہیں. تو میں ان سے کہیں میرے پاس کچھ سامان نہیں ہے, ہم سفر کر کے آئے, ہم بس میں یا جس میں کہیں بھی بیٹھے ہیں تو ہم نے کرایہ دیا ہوگا, میرے پاس اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں یہ پریشان ہو رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے, تو میں ٹینشن میں ہوں. مطلب اب میں ٹینشن میں ہوں اس کے بعد کہ میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا. اللہ پاک. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مطلب ماشاءاللہ بچے ہیں ان کے؟ ہاں جی میری بہن. نہیں بچے نہیں میرے. اچھا بچے نہیں ہیں آپ کے. اچھا کوئی سی معاملے بہت پریشان رہتی ہیں آپ؟ نہیں اللہ کا شکر ہے, میاں بیوی کافی بڑی. ٹھیک ہے. چلیے میرے بہن, اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے, ہم سب دعا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ جی میں طاہر بول رہا ہوں کراچی سے. طاہر بھائی کراچی سے بات کریے. طاہر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے یہ تھوڑے دن پہلے دیکھا تھا کہ چھوارے ہوتے ہیں نا, چھواروں کی تقریباً بارش ہو رہی ہے, برس رہے چھوارے, اور کچھ ایک تو میرے ہاتھ میں بھی آتا ہے تو میں کھاتا بھی ہوں, دوسرا میں ہاتھ میں اتنے سارے لے کے جا رہا ہوتا ہوں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو لوکی ہوتی, ہاتھ میں لوکی لے کے میں جا رہا ہوں کہیں پہ. اچھا یہ دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں؟ جی آج کل تو فارغ ہوں, جاب سے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جاب
ٹھیک ہے طاہر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین روزگار عطا فرمائے، انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ کو، اچھی روزی ملے گا، ہمیں بتائیے گا ضرور انشاءاللہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ اچھا یہ کال ڈراپ ہو گئی، چلے ایک پیچھے ایک اور کال ہوگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میرے بھائی ذرا سا اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ جی سر، جی سر، بہت شکریہ۔ آپ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شجر علی بات کر رہا ہوں سکھر سے۔ شجر علی سکھر سے بات کر رہے ہیں جی؟ سکھر بڑا پیارا شہر ہے ماشاءاللہ، میرا وزٹ ہوتا رہتا ہے بہت۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ہفتہ پہلے نا ایک چیز وہ دیکھا تھا میرے ہاتھ پہ نا، ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے ایک ہاتھ پہ، پھر وہ کبوتر چلا جاتا ہے، پھر ایک ہاتھ پہ آتا ہے اپنا یہ طوطا آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اڑ جاتے ہیں، مانا چلے جاتے ہیں۔ آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ جی مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے۔ اصغر بھائی اب نماز کے پابند ہیں؟ جی نہیں سر۔ کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں کام کرتا ہوں پراپرٹی کا۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے اصغر بھائی، اپنا خیال رکھیے۔ سکھر سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بھائی کی ایسے سے ریکویسٹ ہے کہ نماز کی پابندی ضرور کیجیے گا۔ میرے کہنے سے نماز اگر آپ نے پڑھ دی انشاءاللہ اس کی جزا مجھے بھی ملے گی اور سارے دیکھنے والوں کو ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں فیصل آباد سے۔ اچھا فیصلہ آباد سے بول رہے ہیں، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز۔ ہم بول رہے ہیں فیصل آباد سے، ٹی وی کی آواز بند کرو۔ جی بہت شکریہ جی، اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ جی میرا نام محمد حسن۔ محمد حسن؟ ہاں جی حسن بھائی اپنا خواب بیان کیجیے۔ خواب یہ ہے کہ خواب میں پانی بہت دیکھتے ہیں، سمندر ہے اس میں۔ اچھا سمندر کا صاف پانی دیکھتے ہیں مطلب؟ ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے حسن بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بابر سے قادری بول رہا ہوں، گجرانے سے۔ قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، بڑا فضل ہے میرے خدا کا۔ چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو، ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا۔ اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ پہلے نمبر سے حضرت صاحب یہ بات ہے، میں پہلے حقیقت میں بھی خانے کعبے میں گیا ہوں اور میں خواب میں دیکھا ہوں خانے کعبے کے چھت پر میں چڑھا ہوں۔ اچھا کعبہ شریف کی چھت پر آپ چڑھ گئے؟ جی پھر؟ خواب میں جی ذرا کو بتا دیجیے مہربانی۔ اچھا بالکل بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، پروگرام میں شامل ہوئے اور کعبۃ اللہ شریف پہ آپ کی حاضری ہوئی ہے۔ خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھ رہی ہے انشاءاللہ، موسیٰ میرے ساتھ موجود ہے، آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کال میں شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نعمان اشرف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ نعمان اشرف کراچی سے بات کر رہے ہیں۔ نعمان بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی حضرت میں نے آج خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں کہیں موجود ہوں، ظاہری طور پہ تو پہلے وہ مجھے میرے دوست یا میرے رشتہ دار یا میرے جاننے والے تھے نا، تو اچانک سے وہاں پر جو ہے بچھو کے جو ہاتھ ہوتے ہیں نا دو، وہ نظر آئے۔ کس کے ہاتھ؟ بچھو کے؟ بچھو کے۔ تو میں ان کو بول رہا ہوں کہ یہاں بچھو ہے، وہ بول رہے نہیں یہاں پہ نہیں ہے، تمہیں وہم ملا۔ اچانک سے جو ہے نا وہ نکلا اور ان کے سامنے جو ہے نا اس نے مجھے پر حملہ کر دیا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میرے اندر گھس گیا مجھے کھانے کے لیے۔ اچھا کیونکہ میرا پورا سیدھا ہاتھ جو ہے نا وہ پورا کھاتا گیا، مجھے درد اٹھنے کے بعد تک محسوس ہوگا نا اس کا۔ اچھا اور الٹے ہاتھ کی طرف بھی آ گیا، الٹے ہاتھ سے بھی کھانے لگا۔ اب وہ جو لوگ تھے نا وہ بولنے لگے کہ ہاں آج تیرا آخری ٹائم آ گیا، آج تو پکڑ میں آ گیا، تو بہت بھاگتا پھر رہا تھا علاج کرانے کے لیے اپنا ادھر ادھر، تو سوچا تھا تو بچ جائے گا، آج ہم کامیاب ہو گئے، آج ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، آج تو مر جائے گا۔ اچھا تو میں نے بولا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں پکے یقین کے ساتھ اس کو بول رہا ہوں نا، میں بولا تم نے پوری زندگی تنگ کیا ہے پر ایسا ہو نہیں سکتا، میرا تو علاج چل رہا ہے اور میں جہاں پہ جاتا ہوں جن درگاہوں پہ جاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ میرے کو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بولے دیکھ تو مرنے والا ہے۔ اچھا میں نے اس کی تکلیف محسوس بھی کری کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کیا کام کرتے ہیں آپ میرے بھائی؟ مرنے والا۔ جی میرا ایک پراپرٹی کے حوالے سے کام ہے، پہلے دودھ کا کام تھا، اس میں بہت خطرناک نقصان ہوا تھا، تو ابھی فی الحال حاضر میں پراپرٹی کا کام ہے اور قرضے میں ہوں، بہت زیادہ ٹینشن۔ اشرف صاحب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی ختم فرمائے۔ ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صوبیہ بات کر رہی ہوں رہی گھر سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا میں اور میری بہن گدا ریڑھی پہ سوار ہیں, اس پر بستر لگے ہوئے ہیں اور اس میں ہم سوار گدا گاڑی پہ سوار ہیں یہ اور ان کی بہن. جی جی اس پر بستر لگے, اس میں ہم سوئے ہوئے ہیں. بستر پہ سوئے. ٹھیک ہے. یا پھر ہم عمل کریں یا جامع یا کریم پڑھ رہے ہیں, 1000 مرتبہ پڑھ لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر میں سوچ رہی ہوں کہ یا اللہ اب تو ہماری مدد فرما. اچھا ان کے یہ میرڈ ہیں؟ میری بہن آپ میرڈ ہیں صوبیہ؟ نہیں میرڈ نہیں, ویسے ہم سیریس میں یہ عمل کر رہے ہیں, سیریس میں, اور دونوں گدے سفید ہیں. کیا نہیں آپ کوئی عمل کر رہی ہیں کیا؟ جی ویسے ہی ہم یہی عمل کر رہے ہیں, یا جامع یا کریم والا. چلے اور دونوں گدے جو ہوتے سفید ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین موجود ہیں آپ لوگ ٹیلی فون لائنز پر, بتایا گیا تھا شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے ایک اپنا خواب پوچھنا ہے, ایک اپنی امی کا خواب پوچھنا ہے. جی بتائیے. ایک میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے جیسے چھت کے اوپر نا ایک چھوٹا سا 2-2.5 سال کا بچہ چڑھ رہا ہوتا ہے, مگر اس کے پیچھے آگ جل رہی ہوتی ہے بچے کی پیچھے پیٹھ پہ. اچھا, اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے چھت کے اوپر چڑھنے کی. پھر اسی دوران میرے چھوٹے بھائی کا میرے بھائی کا دوست ہے, وہ گارے کا بھرا ہوا پانی, بالٹی گارے کی بھری ہوئی ہوتی ہے, وہ میرے بھائی کے کمرے کی کھڑکی پہ چلا کے پھینکتا ہے, اور اس پہ جیسے وہ پھینکتا ہے تو وہ لوہے قرآنی کے جیسے نقش ہوتے ہیں نا, وہ گارے کی مٹی والا جو پانی پھینکا ہوتا ہے اس سے وہ بن جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں کس خبیث نے یہ پھینکا ہے یہاں پہ, اور وہ لڑکا مجھے باقاعدہ نظر آیا ہے, اور اب آج کل اس سے دوستی نہیں ہے میرے بھائی کی. اچھا جی, ایک یہ خواب ہے, اور دوسرا جو ہے میری والدہ نے دیکھا ہے. لیکن پہلے دوستی تھی تو کوئی نقصان ہوا بھائی کو؟ ہاں جی, وہ مطلب وہ غلط چیزوں میں انوالو کر کے اس نے بھائی کو نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور دوسرا میری والدہ صاحبہ نے جو دیکھا ہے کہ ماسی نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کپڑے دھوئے تھے تو تھوڑے رہ گئے کپڑے. پھر وہ والدہ میری بھائی کے کمرے میں جاتی ہیں تو وہ وہاں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے, تو پھر میری والدہ نا وہ اٹھا کر سکھانے کے لیے ڈال دیتی ہیں کپڑوں کو بھائی کے کمرے سے. پھر جیسے والدہ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہم لوگ سب کہیں گئے ہیں کسی شادی ہال پہ یا دعوت پہ, تو وہاں دروازے بند ہو جاتے ہیں, تو پھر میرا جو بھائی ہے وہ دروازہ بجاتا ہے تو میری پھوپھی دروازہ کھول دیتی ہے. یہ میری والدہ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ والدہ نے اس میں بہت کوشش کی ہے بھائی پر؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ والدہ نے بھائی کو سدھارنے کی بڑی کوشش کی. ہاں جی وہ بات نہیں سن رہا. اچھا چل, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو نیک. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام نادیہ ہے, میں رحیم خان سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے نادیہ. جی اگر میرا خواب تھوڑا لمبا ہے, مہربانی کر کے پورا سنیے گا. مختصر بتا دیں. جی آپ مختصر بتا دیں کہ ہم کلوزنگ ٹائم پہ جا رہے ہیں. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں نا مہمان آئے ہوئے ہیں, دادی مرحومہ اور پھپھو وغیرہ والے. ماما نے مجھے 100 روپے دیے ہیں. ماما کہتی ہے اس میں سے نا 4 کلو مرغی اور 20 روپے کے ٹماٹر لے آؤ. پھر میں نے کہا کہ میں اکیلی چلی جاؤں. پھر ماما کہتی ہے کوئی بات, میں اکیلی مطلب کہ میں کہتی ہوں میں اکیلی جاؤں. ماما کہتی ہے کوئی بات نہیں اکیلی چلی جاؤ. پھر میں اکیلی چلی گئی, تھوڑا سا آگے گئی پہنچی, پھر مجھے اپنا دوپٹہ نظر آیا کسی تار پہ لٹکا ہوا. تو میں نے کہا کہ میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے. پھر میں واپس آئی اور دوپٹہ اتار کر پہن لیا. اس کے بعد دیکھا کہ 3 آدمی میرے پیچھے آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ تو میرے پیچھے آ جائیں گے. پھر میں وہاں سے بھاگی اور وہاں ہمارے جاننے والوں کا گھر تھا. میں وہاں نہیں گئی, اس سے تھوڑا سا آگے اس کی بہن کا گھر تھا, تو میں وہاں چلی گئی. کس کی بہن کا گھر تھا؟ ہمارے نا جاننے والے تھے, تو ان کے گھر میں نہیں گئی. تھوڑا سا آگے نا اسی کی بہن کے گھر تھا, پھر میں نا وہاں پہ چلی گئی. چلے ٹھیک ہے, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں راولپنڈی سے عتیق الرحمان عرض کر رہا ہوں. جی عتیق الرحمان صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا حضرت, میرے بھائی کو خواب آیا, وہ آرمی میں ہوتے ہیں. تو ان کا خواب, پہلا خواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے, ان کا بھتیجا ہے بڑے بھائی کا, وہ ابھی نیوی میں گیا ہے, تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس پہ کوئی سختی دیکھی ہے. اچھا
جی آپ کے بھائی نے اپنے بھتیجے کو سختی میں ان کے بیٹے کو یعنی اپنے بھتیجے کو سختی میں دیکھا. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ راولپنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, وہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں. اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں یہ سنے گئے خواب کیا کہتے ہیں. اچھا جی, زینب صاحبہ نے سہوال سے پوچھا کہ یہ اور ان کی بھابھی کسی مزار پر جاتے ہیں تو وہاں میت ہے کسی بزرگ کی جو کہ اننون ہے, تو اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ انہوں نے پوچھی ہے. تو اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ بظاہر کچھ بند نہیں رہی, اتنا ضرور ہے کہ یہ کسی معاملے میں نا, اچھا وہ معاملہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو یعنی اسپیسیفائی کر سکے کہ یہ معاملہ, کچھ معاملات ایسے گڑبڑ ہو گئے کہ یہ تھوڑا سا پریشانی میں آئے ہوئے ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی تعبیر اس میں نظر نہیں آ رہی. اللہ رب العالمین جو بھی ان کی پریشانی ہے وہ دور فرمائے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک مطلب خواب دیکھا کہ اچھا اسی میں پھر آگے بھی انہوں نے بیان کیا کہ آگے چاول ہیں, پھر آگے میوے ہیں, مٹھائی ہے, برفی ہے اور لڈو. یہ پھر وہاں سے کچھ لینا چاہتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیا چاہیے, تو کہتے ہیں لڈو چاہیے, میوے چاہیے. یہ پھر لیتی ہیں اور پھر بہن کے لیے بھی لیتی ہیں, اس کو بھی دیتی ہیں اور اپنے پاس بھی رکھتی ہیں. اچھا, اب یہاں پر چونکہ یہ پورا خواب ہے جو میں نے سنایا, تو یہاں پر یہ پریشانی جو ہے وہ اسپیسیفائی ہو رہی ہے اب کہ ان کے رشتوں کے سلسلے میں کوئی معاملہ ہے جس میں یہ پریشان ہیں, ان کے گھر والے پریشان ہیں. چونکہ انہوں نے اپنی بہن کو بھی دیا, خود بھی لیا, تو انشاءاللہ تھوڑا تسلی رکھیں گے. گھر والوں سے بھی کہوں گا کہ کوشش کرتے رہیں, اللہ رب العالمین بہتر انداز میں اچھی جگہ رشتہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ صادقہ آباد سے بہن نے پوچھا کہ کچن کے شیلف میں جو ہے وہ چپکلیاں ہیں اور پھر پلاسٹک کے شاپر میں جو ہے وہ کیڑے ہیں, اور ایک مشق کی جانب چلا جاتا ہے, ایک ٹی وی لاؤنج میں جو ہے وہ پھر چپکلی چلی جاتی ہے. اور دوسرا یہ خواب پوچھا انہوں نے کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ نیچے کا ایک دانت نہیں ہوتا اور باقی خراب ہے. ان کے گھر میں کچھ کسی حوالے سے کچھ مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, اور خاص طور پر جو نظر آ رہی ہیں وہ ایک فائنینشل معاملات میں پریشانی نظر آ رہی ہیں کہ کچن میں یہ ساری چیزیں, تو جو گھر میں کھانے یعنی کمانے والے ہیں تو یا تو کام ان کا اتنا بہتر نہیں ہے یا کہیں نوکری ہے تو وہ ان کو پورا نہیں پڑ رہا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور ان کی رزق حلال میں ترقی عطا فرمائے, یا پھر کماتے بھی ہیں تو بے برکتی ہے, یہ اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اور دوسرا جو خواب ہے کہ نیچے کا ایک دانت نہیں ہوتا اور باقی خراب ہے, گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس طریقے سے پھر خواب نظر آتے ہیں. یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک وائرل آ گیا گھر میں, پھر ایک سے دوسرا بیمار ہوا, دوسرے سے تیسرا بیمار ہوا, اس طریقے سے بھی ہوتا ہے, تو ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو بہرحال میری بہن, ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی فرمائے, اور بیماری کے لیے نا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کسی بھی وقت اولا خطیبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی جو ہے وہ خود بھی پئیں, سب کو پلائیں. اور اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں, اور اللہ الصمد کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پھر کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ جو ہے وہ یعنی ان کی والدہ نے یہ دیکھا کہ دماغ میں جو ہے وہ کرنٹ لگا ہے. تو یہ بھی مطلب یہ جو پریشانی میں نے عرض کی, تو یہ مطلب بیماری ہو, گھر میں پریشانی ہو, تو یہ اسی, اور ظاہر ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا اشکر بھائی, اس سے زیادہ دھچکا پہنچتا ہے. تو اللہ رب العالمین ان کے حال پر رحم فرمائے, جو میں نے عرض کیا وہ کریں, بہتر ہو جائے گا. اچھا, پھر ایک خواب یہ بھی دیکھا کہ بیٹے کے ساتھ ایک طرف گئی ہیں تو کھائی ہے. تو اصل میں یہ زندگی گزارتے ہوئے نا اپنے آپ کو بہت مشکلات میں تصور کر رہی ہیں, تو یہ خواب اس لیے نظر آیا ہے. تو میں نے پہلے اس کیا کہ اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرمائے, اور جو میں نے وظائف عرض کیے یہ بھی پڑھیں, نمازوں کی پابندی رکھیں. انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہوں گی میرے رب کے نزدیک وہ یوں سمجھ لیں کہ کن فرمائے تو فیکون ہو جائے, انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے دیکھا کہ کچھ یعنی ایسا دیکھا کہ طوفان ہے, اور والدہ مرحومہ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ یعنی دھواں ہے, طوفان سے دھواں اٹھ رہا ہے, اور ان کی والدہ مرحومہ بھی وہاں پر موجود ہیں, اور کہتی ہیں کہ میں آؤں گی.
تو اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ بہرحال یہ جو ہے وہ اپنی والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کریں, دعائے مغفرت کریں. اور ایک بہن نے یہ دیکھا کہ 4-5 گملے ہیں اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیفرنٹ سے گملے ہیں, یعنی ڈیفرنٹ پھول لگے ہوئے ہیں, فلاورز لگے ہوئے ہیں اور یہ پانی دے رہی ہیں. کوئی ایسا کام ان کے گھر میں ہو رہا ہے کہ جس کو یہ سنبھالے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا تو ایسا بھی ہے کہ ان کے شوہر اگر جو کماتے ہیں ان کے پاس رکھتے ہیں تو یہ سنبھال کے رکھتی ہیں اور اس کو اچھے انداز میں خرچ کر رہی ہیں. یا کوئی ایسا معاملہ, ایسی نعمت, یا اس حوالے سے بھی کہ ماشاءاللہ اگر بچے ہیں یا بچوں کے بچے ہیں, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, تو ان کو بھی یہ اچھی تربیت فراہم کر رہی ہیں. گملوں کو پانی دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے, چیزوں کو, نعمتوں کو سنبھالنے کی طرف. اور اس کے بعد طاہر علی صاحب نے بالپور سے پوچھا کہ جو ہے وہ یہ جو ہے نا یہ بھی ہیں, ان کے والد ہیں, چچا ہیں, دادی مرحوم, سب کے سب مرحوم ہیں اور وہ خاموش رہتے ہیں. یعنی مطلب خدا نہ خاصہ کوئی عجیب حلیے میں نہیں ہے, لیکن ہے خاموش ہے. کچھ باتیں پوچھو تو بتاتے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ خاموش ہے تو ان کو ایصال ثواب کریں, ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دعائے مغفرت کیسے کریں, ایصال ثواب کیسے کریں. تو اس میں کوئی پہاڑ سر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی نیک کام کریں ان کو ایصال ثواب کریں, جب بھی دعا کریں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, بس اتنی آسان ہے. اور ہونا چاہیے اس طرح کہ گاہے بگاہے کرتے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ کوئی صحرا ہے, کوئی خاتون انون ہے اور یہ کہتی ہیں کہ وہاں رہتی رہتے, اور یہ کہتی ہیں کہ ہم سفر میں ہیں اور کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ اس خاتون سے بھی کہتی ہیں. دیکھیں میری بہن, آپ مطلب ظاہر ہے کہ اولاد نہیں ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے, دعا بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ لیکن بات یہ کہ اب بظاہر نہ بہت مضبوط خاتون ہے اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی, اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ بندہ کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو کسی کے اوپر ظاہر نہ کرے, اور پریشانی اپنے اندر رکھے, اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے نا. لیکن اندر ان کو خیال آتا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے دیکھا کہ صحرا میں ہے, یہ آپ چونکہ ایک پریشانی کے عالم میں ہے تو صحرا دیکھا. پھر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میں سفر پر آئی ہوں, سامان نہیں ہے. تو یہ جو ایک اولاد نہ ہونے کی خلش آپ کے ذہن میں ہے, تو یہ اس کا شاخسانہ ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ آپ بھی اور آپ کے شوہر بھی فجر اور عصر کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ طاہر صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ چوہارے کی بارش ہے, 1-2 ان کے ہاتھ میں بھی آئے, یہ لے کر جا رہے ہو, لوکی بھی, یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. ابھی تو آپ کے پاس کام نہیں ہے, لیکن میرے بھائی یہ فالتو نہ بیٹھے, کام کی کوشش کریں. آپ لکی ہیں, کام ہوگا انشاءاللہ آپ کا, جو بھی آپ کام کریں گے ہوگا انشاءاللہ. تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو, محنت سے نہ بھاگیے گا. شجاع علی صاحب نے سکھر سے پوچھا کہ ہفتے پہلے ایک خواب دیکھا کہ کبوتر ہے, ایک ہاتھ پر طوطا ہے. میرے بھائی میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا, گہرائی میں نہیں جاؤں گا. آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اچھا, جو آپ کے شایان شان نہیں ہے. آپ وہ کام کریں جو آپ کے شایان شان ہیں, اور نمازوں کی پابندی رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائے اور دوسرے راستے کی طرف نہ جائیں. فیصل آباد سے بھائی نے پوچھا کہ خواب میں جو ہے وہ پانی ہے سمندر کا, لیکن ہے بالکل صاف پانی ہے, تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. کوئی اس میں ہاں اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا تو اس کی تعبیر اور ہوتی ہے, لیکن ماشاءاللہ صاف پانی ہے سمندر کا, تو یہ بعض اوقات اچھے باطن کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا باطن بہت اچھا ہے, صاف ہے بالکل, یا بعض اوقات اچھے ایمان کی بھی نشانی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا بابر صاحب نے گجرانوالہ سے کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں. دیکھیں کعبے کی چھت پر, باقی خانہ کعبہ میں جگہ بالکل خالی ہے اور آپ خود ہی چلے گئے ہیں, یعنی خود اپنے ارادے سے گئے ہیں. تو اس میں مطلب اچھا خواب تو ہے, لیکن اس میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ بعض اوقات آپ عبادت سمجھ کر بھی یا کوئی اچھا کام سمجھ کر بھی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ناپسندیدہ ہوتا ہے. کیوں کہ مسجد کی چھت پر جانا اور خانہ کعبہ کی چھت پر جانا عام روٹین میں ذرا کی جگہ موجود ہو نیچے تو اوپر پھر نہیں جانا چاہیے, یہ علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو رش میں دیکھا اور رش میں خود ہی آپ کا ارادہ نہیں تھا, خود ہی اوپر آ گئے, تو اس کا مطلب یہ کہ یا اللہ رب العالمین آپ کو اچھا مواقع عطا فرمائے گا, یا اچھا مقام
عطا فرمائے گا یا پھر آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ نعمان صاحب نے کراچی سے پوچھا کہیں موجود ہیں, کچھ جاننے والے ہیں, 2 بچھو نظر آئے, اچانک ان پر پھر حملہ کر دیا اور پھر سیدھے ہاتھ پر بھی الٹے ہاتھ پر بھی, وہ کہا کہ آج ہم کامیاب ہو گئے. میرے بھائی کوئی دشمن ہے آپ کے اور ظاہر ہے کہ آپ کو برابر نقصان پہنچا چکے ہیں یا ان قریب پہنچانے والے ہیں, انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, تو اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں, اپنے اوپر دم کیا کریں, نمازوں کی پابندی رکھیں اور کوئی جتنی بھی استطاعت ہو صدقہ وغیرہ دیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. صوبیہ بہن نے پوچھا کہ یہ ان کی بہن گدا گاڑی پر سوار ہیں, بستر لگے ہوئے ہیں, بلکہ یہ اور ان کے ہسبینڈ, اور کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں. میری بہن اگر کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, ہاں اس کو چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں پڑھ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا پھر نہیں پڑھ رہی تو کوئی کام ایسا کر رہی ہیں آپ یا کرنا چاہ رہے ہیں اور جس میں آپ کے ہسبینڈ بھی اور آپ بھی, تو وہ کام نہ کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے. حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ چھت پر 2.5 سال کا بچہ ہے اور وہ اس کی پیٹھ پر آگ لگی ہوئی اوپر جا رہا ہے, پھر بھائی کا دوست ہے. یہ پورا خواب جو انہوں نے بیان کیا. پھر اس کے بعد ان کی والدہ جو ہے وہ کپڑے دھوتی ہیں, بھائی کے روم میں جاتی ہیں تو کپڑے ہوتے ہیں وہ اٹھاتی ہیں, کسی شادی میں جاتی ہیں. دونوں خوابوں کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ ان کی والدہ بہت کوشش کر رہی ہیں بھائی کو مطلب اچھا کرنے کی, اس کی صحبت اچھی کرنے کی. کچھ کامیاب بھی ہو چکی ہے لیکن کچھ باقی ہے. اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے, ان کی والدہ کو کامیاب فرمائے. رحیم خان سے نادیہ نے پوچھا کہ گھر میں مہمان ہیں, دادی مرحومہ پھپھو کچھ منگواتی ہیں, اکیلی جاؤں, پھر یہ کہیں پر جاتی ہیں. یہ جو پورا خواب آپ نے دیکھا ہے تو تھوڑا سا نا آپ زندگی بسر کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی احکامات کا اہتمام کیجیے اور خاص طور پر اپنی ناموس کی حفاظت کیجیے کہ ظاہر ہے کہ ناموس کی عزت جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. بالکل اخیر میں عرض کروں گا, پنڈی سے عتیق الرحمان صاحب نے پوچھا کہ آرمی میں جو خواب بیان کیا اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان کے بھائی جو ہیں یعنی خواب میں گھر میں چوری ہوئی ہے تو تھوڑا سا احتیاط کریں اپنے معاملات میں. دوسرا جو بچے کو سختی میں دیکھا ہے تو بھائی وہاں سختی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, سختی میں ہوگا تو اچھا کامیاب ہوگا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوسا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام کل ریپیٹ کاسٹ میں انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے کے پیش کی جائے گی. اور ہاں سوشل میڈیا پر ہمیں ہر وقت دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیں, فیس بک پہ دیکھ لیں, ہمارے ویب پیج پہ دیکھ لیں AROAQTV.tv پہ. ہم ہر دم آپ کے ساتھ موجود ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, درود پاک کی کثرت رکھیے, فراز واجبات کے ساتھ ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.